أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. کل گزشتہ کے سبق میں قرآن کریم کا رتبہ، اس کا مرتبہ، اس کے فوائد ہمارے سامنے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو، اور اتحاد کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ اپنی زندگی کو تقوی سے، اللہ کے ڈر سے آراستہ کرو اور قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، دین پر جمے رہو. یہ ایجابی پہلو بیان کرنے کے بعد پھر حق تعالی شانہ نے ولا تفرقوا بھی فرمایا کہ آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑے مت کرو، اپنی خواہشات اور اپنی اہوا کو اس دین میں داخل نہ ہونے دو، ورنہ اور لوگوں کی طرح تمہارے اندر بھی اختلاف، جھگڑے اور تفرقہ بازیاں شروع ہو جائے گی. ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے ملنے کے بعد، بعثت کے بعد، اللہ کی اجازت ملنے کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کا، دین کی طرف بلانے کا ایک داعیہ اور ایک فریضہ شروع ہوا تھا. آپ قوموں کو بلاتے تھے، افراد کو بلاتے تھے. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ بازار میں، گھروں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور چچا ابو لہب پیچھے سے پتھر پھینکتا تھا، آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا، آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں ان کی بات میں مت آنا، یہ مجنون ہیں. بھلا بتائیے کہ مجنون بھی کہیں اتنی پیاری اور اتنی شاندار اور اتنی پرمغز اور اتنی پر حکمت بات کر سکتا ہے؟
لیکن حسد اور بغض اور عداوت نے اس کو یہ کام کرنے پر اکسایا تھا۔ تاہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مصائب اور تکالیف کے درمیان بھی اپنا دعوتی مشن جاری رکھا۔ ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، بت پرستی سے منع کرتے رہے۔ پہلے تو بتوں کو سخت برا بھلا کہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئی کہ بس بت پرستی سے لوگوں کو روکو، اس کی شناعت سمجھاؤ۔ ہر سال حج کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز سے آنے والے قبائل جو خیمہ زن ہوتے تھے، ان کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کوئی ہے مکے والے تو مدد کرتے نہیں جو میرے اس دینی مشن میں میرا ساتھ دیں، میرے دعوت کے کام میں میرے ہمنوا بنیں، مددگار اور ناصر بنیں۔ سن نبوی 10، 11، 12 میں یثرب یعنی مدینہ کے قبائل بھی، اوس اور خزرج والے بھی حج کے ارادے سے آئے تھے۔ ان کے خیموں میں جا کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی۔ یہ دعوت ان کو بہت سمجھ میں آئی، اور پھر پہلے سفر میں چند لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد دوسرے سال بڑی جماعت آئی، انہوں نے ایمان قبول کیا، حضور کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اپنے یہاں کی دعوت دی۔ اس کو لیلۃ العقبۃ الاولی والثانیہ کہتے ہیں۔ تیسرے سال 80 سے زیادہ افراد آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ گھاٹی میں لیلۃ العقبہ، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ اگر تم لے جاتے ہو اپنے یہاں تو کیا جان اور مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے، ان کی حفاظت کرو گے؟ اسباب کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ضرور حفاظت کریں گے، جان بھی لگائیں گے، ضرورت پڑے گی تو اس دین کے لیے مال کے ساتھ جان بھی کھپا دیں گے، حضور کو کسی موقع پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی یقین دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا۔ آپ منتظر تھے ایک عرصے سے، مکے والوں کے دعوت سے بالکل متاثر نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ دشمنیوں کی انتہا کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضمحل تھا کہ اس دین کو جو حقانی دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے، اس کا کوئی مرکز بن جائے، اس کا کوئی ایسا ٹھکانہ بن جائے جہاں سے دین کا کام زیادہ مضبوطی کے ساتھ کیا جا سکے۔
خواب میں آپ کو کھجوروں کے جھنڈ والا علاقہ دکھایا گیا۔ اس سے آپ نے یہ قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے یہ جحفہ ہو، وہاں بھی کھجور کے جھنڈ اور کثرت سے کھجور کے درخت تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی تھے۔ لیکن جب ہجرت کر کے آپ چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تب پتہ چلا کہ یہ جحفہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے سے پہلے چند صحابہ کرام کو مدینہ منورہ قرآن کریم کی اور دین کی دعوت کے لیے بھیج دیا تھا، جن میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ وہاں قرآن کریم سناتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ قرآن کریم کا مدرسہ کھولا اور قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا تعارف ہو چکا تھا، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش ایمان ہوئے تھے۔ مدینہ کے اطراف میں یہود رہتے تھے، وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہماری کتابوں کے اعتبار سے وہ وقت ہو گیا ہے جو کھجوروں والی سرزمین میں ہجرت کریں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور اے اوس اور خزرج والو تمہارا مقابلہ کر کے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن معاملہ برعکس ہوا۔ مدینے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا، تاریخی استقبال کیا۔ بچیاں تک نکلیں، ان کے ترانے مشہور ہیں، معروف ہیں۔ اب مدینے میں دو بڑے قبائل جن میں آپس میں جنگوں کا سلسلہ ایک عرصہ دراز سے جاری تھا، 100 سالوں سے وہ لوگ لڑ رہے تھے۔ لڑائی چھوٹی سی بات سے شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص نے دوسرے کی اونٹنی کا دودھ بغیر اجازت کے نکالا۔ جس کی اونٹنی تھی اس نے دودھ نکالنے والے کی اونٹنی کی تھن کاٹ دیے۔ وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 100 سال جنگ بعاث مشہور ہے، اور اس پر انہوں نے ترانے لکھے اور اپنی بہادری کے واقعات۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم پوری کھوکھلی ہو گئی۔ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سورما اس میں کام آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے سرداروں سے یہ مدینہ خالی ہو گیا۔ پھر اوس میں اور خزرج میں دو سردار جو مقبول مانے جاتے تھے وہ رہے، ایک سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل و جان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دوسری طرف سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایمان لائے۔ بیمار ہوئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے۔ دین کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا
کہ وہ جو زمانے جاہلیت کے جھگڑے تھے اور آپس کی جو عصبیت اور خاندانی بڑائیاں جس کی وجہ سے وہ لوگ لڑ رہے تھے، دین کی برکت سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے تم دشمن تھے آپس میں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے برتری کسی کی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی۔ سورہ انفال میں ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، وگرنہ اگر آپ پوری دنیا کے خزانے بھی انڈیل دیں، خرچ کر ڈالیں، تو لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان پیار اور محبت کی فضا قائم نہ کر سکتے۔ یہ تو ایمان اور اسلام کی برکت، ایمان اور اسلام کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں محبت اور الفت آئی، دلوں میں جو کھٹراک تھے وہ ختم ہوئے۔ جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیارا دین دے کر، مبعوث فرما کر ان کے درمیان پیدا کر دی، آخری کتاب نازل فرمائی، انہیں اسلام کے احکام سے اور دین سے واقف کیا، ایسے واقف ہوئے کہ احکام دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شیر و شکر ہو گئے، جھگڑے کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اصل میں دلوں میں محبتوں کا ڈالنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے گر گزندت رسد ز خلق مرنج، اگر تجھے لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے تو مت غم کر، کہ راحت رسد ز خلق نرنج، کہ مخلوق کے ذریعے سے راحت ہوتی ہے، رنج آتا ہے مت سمجھ۔ تو کیا سمجھیں؟ از خدا داں خلاف دشمن و دوست، دوستی کے جذبات، دشمنی کے کانٹے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ دل ہر دو در تصرف اوست، اس بنا پر کہ دلوں کے اوپر تصرف کرنے والا مصرف القلوب اللہ۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ ان قلب الانسان بین اصبع الرحمن، انسانوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی ان کے اختیار میں ہے، ان کے قدرت میں ہے، جس طرف چاہے پھیر دے، چاہے الفت کی طرف چاہے دشمنی کی طرف۔ تو دین بھیج کر، رسول کو بھیج کر، قرآن کریم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بے حد محبت پیدا کر دی۔ لیکن درس آپ کو یاد ہوگا
کہ جب ان کو آپس میں اتنی محبت کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو یہود جن کی ریشہ دوانیاں اور جھگڑے اور لڑوانا جو آج بھی ان کا مزاج ہے، باہمی عداوتیں پیدا کرانا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا نظام چلانا، یہ ان کا کام تھا پہلے سے ہی. ان کے پیٹ میں کھلبلی مچ گئی کہ ایک زمانے میں تلواریں نکال کر خون آشام تلواروں سے ایک دوسرے پر حملے کرنے والے اتنی پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھے. اختلاف ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک شخص تھا، شیش ابن قیس، یہودی. اس نے جہاں اوس اور خزرج سر جوڑ کر محبتوں سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اس نے وہ جنگ بعاث اور پرانے دو قبیلوں کے درمیان کے جھگڑوں کے اشعار پڑھوائے، جس سے ایک بار پھر فضا خراب ہو گئی، ماحول بگڑنے لگا، تلواریں دونوں طرف سے نکل آئی، اپنی بہادری کی اور پرانی باتیں جو ہے یاد آ گئی. قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے، اختلاف بڑھ جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ گئے کہ میں تمہارے درمیان ہوں. قرآن کریم تمہارے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جن کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. جبکہ تمہارے درمیان سخت دشمنی تھی، وہ دین موجود ہے، وہ رسول موجود ہے، وہ قرآن کریم موجود ہے، اور تم اس حقیقت سے کیسے مکر بیٹھے؟ یہ پھر زمانہ جاہلیت کا کام تم نے کیسے شروع کر دیا؟ تم جہنم کے پرلے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے تم کو میں نے کھینچا، تم جہنم میں جانے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن میں نے تمہاری پرانی عصبیتیں بلا کر تمہیں ایک دین پر، ایک کلمے پر، ایک اللہ پر جمع کیا. اتحاد تو اللہ کے نظام کو قائم کرنے سے آئے گا، محبتیں آپس میں پیدا ہوں گی احکام پر عمل کرنے سے، قرآن کریم کو اپنا نظام زندگی بنانے سے اور اپنا مدعا بنانے سے اور اس کے فرامین پر عمل کرنے سے تو اتحاد پیدا ہوتا ہے. تم نے یہ کیا کر دیا کہ شیطان کے بھیڑنت میں آ گئے اور اس کا داؤ تم پر کامیاب ہونے لگا. سنبھل جاؤ. اللہ تعالیٰ نے سنبھالا دے دیا. پھر اوس اور خزرج آپس میں ملے، ایسے ملے کہ مرتے دم تک ان کی محبتوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ تمہارا عالم یہ تھا کہ تم بالکل جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو اس جہنم کے گھڑے سے نکالا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کہ پروانے ہوتے ہیں، وہ شمع پر اپنے آپ کو نثار کرتے ہیں اور جھگڑے جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے جلتی ہوئی آگ کے اندر اپنے ہاتھ کو آدمی جھونک دے.
تو جیسے پروانہ آگ پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ آگ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پروانہ سمجھتا نہیں ہے۔ شاید پروانے کو پروانہ اسی لیے کہتے کہ اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔ تو تم اس طرح سے گر رہے تھے جہنم میں جیسے کہ پروانے آگ کے اوپر گرتے ہیں۔ میں نے تمہاری کمریں وہاں سے پکڑ پکڑ کر کھینچی اور تم کو جنت والے راستے پر ڈالا، ایمان والے راستے پر ڈالا، کلمے والے راستے پر ڈالا، دین والے راستے پر ڈالا، محبت والے راستے پر ڈالا، الفت والے راستے پر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک شاندار دسترخوان مکان کے اندر سجایا، اس کے اوپر انواع اور اقسام کی نعمتیں بچھائی لگائی، اور پھر دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آؤ دسترخوان تیار ہے۔ جو قسمت والے تھے انہوں نے دعوت کو قبول کیا، وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے، انہوں نے کھا لیا، ان کی بھوک دور ہو گئی، ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں نے یہ دعوت کو انسنا کر دیا، بے خبری سے جیسے چل رہے تھے چلے گئے، دعوت پر توجہ نہیں دی، وہ محروم رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان کے داعی ہیں۔ اسلام دین اور قرآن کریم یہ اس دسترخوان کی نعمتیں ہیں جو آئے، جیسے حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے بعد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ایسے ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور یہ دسترخوان سے نعمتیں چنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنا دیا، ان کو دین کے اوپر جما دیا۔ شفا حفرت من النار، شفا اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی آتا ہے کنارے کے، اور زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو تندرستی کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں شفا زبر کے ساتھ ہے۔ حفرتن گڑھے کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تم اپنی جاہلیت اور عصبیت کی بنا پر دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، موت آنے کی دیر تھی کہ اس گڑھے میں گر جاتے، مگر اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تمہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور جہنم سے تمہاری حفاظت کر لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے احکام اور اصول بیان فرماتے ہیں، تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں جن کے ذریعے سے تم فرما بردار بن سکتے ہو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے، اب ان سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہے، اس پر آ جاؤ۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ باہمی تضاد ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف کا مزاج ہے، ہر ایک کو ایک ہی شے پسند آ جائے ضروری نہیں ہے۔ تو کیا ہر اختلاف برا ہے؟
یا پھر کوئی اختلاف غیر مذموم اور اچھا بھی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر اختلاف برا نہیں. برا تو وہ اختلاف ہے جس میں اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز، اپنی وشیش کی بنا پر قرآن کریم سے دور رہ کر سوچا جائے، لیکن قرآن کریم پر مجتمع رہتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفصیل کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری استعداد اور دماغی صلاحیتوں کی بنا پر، اصول میں نہیں، فروع، یعنی اصول میں سے جو شاخیں نکلتی ہیں اس کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف تو آرا کا اور رائوں کا فطری ہے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا. صحابہ کرام، تابعین اور فقہ کے ائمہ، ان میں اس قسم کا اختلاف تھا. فرمایا اس اختلاف سے تو راستے کھلتے ہیں اور وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، دین میں کشادگی کا طریقہ آتا ہے. لیکن اختلاف اس طرح سے ہو تو رحمت بنتا ہے. ایک ہے خلاف کے خواہ مخواہ ضد میں آ کر دوسرے کی بات کو بالکل منع کر دینا، رد کر دینا، اور اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھنا. ائمہ میں جہاں جہاں اختلاف ہوئے ہیں فقہی اعتبار سے، انہوں نے باہمی تعلقات میں کوئی فرق نہیں آنے دیا. ہر امام دوسرے امام کا، ہر صحابی دوسرے صحابی کا، باوجود فقہی آرا کے مختلف ہونے کے آپس میں محبتیں تھیں. دل میں کوئی دغدغہ، حسد، کینہ، کپٹ وغیرہ نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی بنیاد پر، اس بہترین دین کی بنیاد پر جوڑ دیا ہے، اور اس جوڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر محبتیں پیدا فرمائی. آج بھی جہاں جہاں نظام زندگی قرآن کریم کے مطابق ہوگا اور اللہ کے احکام اور فرامین کو پیش نظر رکھا جائے گا، وہاں وہاں اختلاف ختم ہو کر اتحاد اور اتفاق کی بہاریں آ جائے گی. آج کا سبق اصولی تھا. یہ آیت کریمہ پوری ہوئی. اگلی آیت کریمہ سے انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو متحد رہنے، متفق رہنے اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اسی کے اوپر زور لگانے اور اپنے ہی مدعا کو صحیح اور کھڑا کرنے کے لیے جھگڑا کرنے سے محفوظ فرمائے. دین کی بنیاد پر، قرآن حکیم کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں آپ کے ارشادات اور رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق سعید عطا فرمائے. مبارک مہینہ چل رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. کیونکہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے والے کو پتہ چلتا ہے، یا پھر جس کے لیے رکھا گیا ہے اس کو پتہ چلتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
حضور نے فرمایا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، دوسری عبادتوں کے ثواب فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوائے جائیں گے، اور روزے کا بدلہ میں اپنی دست قدرت سے دوں گا۔ کتنا دوں گا، کیسا دوں گا، کوئی نہیں جانتا۔ بڑی فضیلت والی اور بڑی رحمت والی عبادت ہے روزہ۔ جب سے روزہ شروع ہوا آدمی طاعات اور عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اب عبادت کے بیچ میں غیبت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جھوٹ ہے، اس سے اپنی زبان کو، دل کو بچانا۔ اس لیے جو آدمی رمضان میں بھی غلط بیانی اور جھوٹ، جو انتہائی بری چیز ہے، ہر زمانے میں بڑا گناہ ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے روزے پر کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس مہینے کی، اور یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے رحمت والا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بہاریں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پورا رمضان عافیت کے ساتھ گزارنے کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں بسم اللہ پڑھ لی تو گویا کہ اس نے اللہ کی حمد بھی کر لی۔ اب اس کے بعد اللہم صلی علی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تاکہ یہ دعائیں قبول ہوں۔ رمضان میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں پھر اللہ کے سامنے مانگنا، رونا دھونا، آہوزاری کرنا، عاجزی انکساری کرنا، بندگی بندے کا کام ہے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافنا ولا یرحمنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واسرنا ولا توسر علینا۔ اللہم اعطنا ولا تحرمنا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ارحمنا یا اللہ، ارحمنا یا اللہ، ارحمنا یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین۔ انت ترحمنا فرحمنا یا الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ قرآن کریم کے ان اسباق کو اپنے فضل سے منظور و قبول فرما، اپنی رضائے دائمی سے ہمیں مالا مال فرما۔ آپس کے جھگڑے اور اختلافات جو دین کو مونڈ دینے والے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیں ایک بنا، نیک بنا، قرآن کریم کا پڑھنے والا، اس سے عشق پیدا کرنے والا،
اس کی تلاوت کرنے والا، اس کے فرامین پر عمل کرنے والا بنا۔ پوری امت کو اے اللہ یہ رمضان کے مہینے میں ہدایت یاب فرما دے، راہ راست پر چلا دے، اور اے اللہ یہ جو وبا آئی ہے اپنے فضل سے دور فرما دے۔ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے اللہ، پوری دنیا ٹھپ ہو گئی ہے، اپنا کرم فرما کر، رحم فرما کر اے الہ العالمین اس وبا سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، پھر بھی اے اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، اے اللہ اس کی لاج رکھ لے۔ یقیناً ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے۔ اے اللہ دل مزمحل ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اللہ اپنی یادوں سے اسے تازہ فرما دے، اسے زندہ فرما دے، اور اے اللہ تیری یادوں والی زندگی نصیب فرما، تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو رہے ہیں انہیں قبول فرما، داد و دہیش کو قبول فرما، اور اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔